إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم عليه أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر. حمد و ثنا اللہ عز و جل کے لیے، درود و سلام امام الانبیاء سید الاولین والآخرین میرے اور آپ کے آقا و مولا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات کے لیے. واجب الاحترام مسلمان بھائیوں اور مسلمان بہنوں، قرآن مجید کی ایک بابرکت سورہ 30ویں پارے میں سورہ الفجر کی ابتدائی 3 آیات میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں. ان آیات میں اللہ رب العزت جو ہیں وہ قسم کھاتے ہیں اور اللہ فرماتے ہیں والفجر، قسم ہے فجر کی، ولیال عشر، اور قسم ہے 10 راتوں کی، والشفع والوتر، اور قسم ہے جفت اور طاق کی. عزیز بھائیوں، ہم سب کا ایمان یہ ہے کہ اللہ رب العزت بہت عظمت والا ہے. اللہ کی ذات بڑی عظیم ہے. اللہ اپنی ذات میں، اپنی صفات میں، اپنے کمالات میں وحدہ لا شریک ہے. اس کا کوئی ثانی نہیں ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے. اور جتنی بھی اللہ کی تعریف کی جائے، اللہ کی تعریف کا حق ادا ہی نہیں کیا جا سکتا. انسان، ان کی کیا حیثیت ہے. اللہ کی جتنی مخلوقات ہیں، نورانی فرشتوں سے لے کر کائنات کی ہر چیز، اللہ پاک فرماتے ہیں وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ وَالْمَلَائِكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ، کہ یہ آسمان کے اوپر جو تمہیں بادل نظر آتے ہیں اور یہ بادل جو آواز پیدا کرتے ہیں، یہ دراصل اللہ کی تسبیح کر رہے ہوتے ہیں. یہ چمکتی اور گرتی ہوئی بجلیاں جو ہیں، یہ بھی اللہ کی تحمید اور اللہ کی بڑائی اور اللہ کی عظمت کا اظہار کر رہی ہوتی. وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، کائنات کی ہر چیز، چھوٹی سے چھوٹی لے کر بڑی سے بڑی تک، وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، اللہ کی تعریف کی تسبیحات پڑھ رہی ہیں. وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، لیکن تم ان کی تسبیح کو سمجھ نہیں سکتے. تو عرض میں یہ کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ اتنا عظیم ہے کہ ہر کائنات کی چیز اللہ کی عظمت کا اعلان کر رہی ہے، لیکن پھر بھی اللہ کی عظمت کا حق ادا نہیں کیا جا سکتا. وہ عظیم اللہ اگر کسی چیز کی قسم کھاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جس کی قسم کھائی جا رہی ہے، وہ عظیم ہستی جس کی قسم کھا رہی ہے، وہ جس کی قسم کھائی جا رہی ہے، وہ بڑی شان والی چیز ہوگی، بڑی عظمت والی ہوگی. یہاں اللہ تعالیٰ فجر کی قسم کھا رہے ہیں، اور فجر سے مراد وہ فجر کا وقت ہے، وہ طلوع فجر ہے یا فجر صادق ہے یا فجر کی نماز کا وقت ہے. سورج طلوع ہونے سے 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ پہلے
کہ جس کی اللہ قسم کھا رہے ہیں، اور پھر اللہ پاک قسم کھاتے ہیں وَلَيَالٍ عَشْرٍ، قسم ہے ان 10 راتوں کی، اور پھر اللہ پاک قسم کھاتے ہیں وَالشَّفْعِ وَالْوَتْرِ، اور قسم ہے جفت کی اور طاق کی۔ میرے عزیز بھائیو، اللہ رب العزت خالق ہے، جس کی چاہے قسم کھا سکتا ہے، لیکن اللہ نے اپنے نبی کے ذریعے ہمیں یہ کہا ہے کہ ہم اللہ کے علاوہ کسی دوسری چیز کی قسم نہیں کھا سکتے۔ لَيَحْلِفُنَّ بِاللَّهِ، اگر ہم نے قسم کھانی ہے تو صرف اللہ کی قسم کھانی ہے۔ ماں کی قسم، باپ کی قسم، قرآن کی قسم، کعبے کی قسم، تیری قسم، میری قسم، یہ اسلام کے اندر جائز نہیں ہے۔ حتیٰ کہ نبی کی قسم بھی نہیں کھائی جا سکتی۔ قسم صرف اور صرف جو ہے وہ اللہ کی۔ ہم مخلوق جو ہیں، ہمیں یہ حکم دیا گیا ہے کہ ہم صرف قسم اللہ کی کھائیں، اور اللہ خالق ہے، وہ جس کی چاہے قسم کھا لے۔ کبھی اللہ یہ کہتا ہے فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ، تیرے رب کی قسم، یعنی اپنی نسبت کر کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کہ تیرے رب کی قسم۔ اور کبھی اللہ کہتا ہے وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ وَطُورِ سِينِينَ وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ، تین کی قسم، طور سینین کی قسم، اس مقدس امن والے شہر کی قسم۔ اور کبھی اللہ فرماتے ہیں لا اقسم بیوم القیامہ، اور کبھی اللہ فرماتے ہیں لا اقسم بهذا البلد، کبھی اللہ فرماتے ہیں والسماء ذات البروج، کبھی اللہ فرماتے ہیں اذا السماء انشقت، کبھی اللہ فرماتے ہیں والسماء والطارق۔ یہ اللہ کی قسمیں ہیں، اللہ جس کی چاہے قسم کھا سکتا ہے، لیکن ہم اللہ کے ماننے والے، ہمیں ایک ہی حکم ہے کہ ہم نے جب قسم کھانی ہے تو کس کی کھانی ہے؟ اللہ وحدہ لا شریک۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی ہے، اور میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ قسم کیوں کھائی گئی؟ تاکہ ان کی عظمت کو بیان کیا جا سکے۔ یہ تین چیزیں جو ہیں، ان کی ویلیو، ان کی عظمت، ان کی رسپیکٹ کو جو ہے اس کا اظہار کیا جا سکے۔ اللہ اکبر۔ اور مفسرین، سابقین اور موجودہ سارے مفسرین کا اس بات پہ اتفاق ہے کہ جب وَلَيَالٍ عَشْرٍ کہا جاتا ہے تو اس سے مراد جو ہے یہ ذی الحجہ کے پہلے 10 دن ہیں، ذی الحجہ کے پہلے 10 دن ہیں۔ اللہ اکبر۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان العشر عشر الاضحیٰ، کہ عشر سے یعنی 10 سے مراد کیا ہے؟ یہ ذی الحجہ کے 10 دن۔ اگرچہ بعض علماء نے یہ کہا ہے کہ اس سے مراد جو ہے رمضان کی آخری 10 راتیں ہیں، لیکن جو جمہور علماء کا قول ہے وہ یہ ہے کہ اس سے مراد ذی الحجہ کے یہ 10 دن ہیں جن کی اللہ پاک قسم کھا رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان العشر عشر الاضحیٰ، کہ یہ 10 سے مراد یہ ذی الحجہ کے 10 دن ہیں۔ والشفع والوتر سے مراد فرمایا والوتر یوم عرفہ، وتر سے مراد جو ہے یہ عرفات کا دن، 9 ذی الحجہ کا دن۔ والشفع، اور شفع سے مراد جو ہے جفت سے مراد جو ہے اللہ فرماتے ہیں یوم النحر، وہ قربانی کا دن ہے۔ ایون اور آڈ جو ہے جسے ہم اپنی انگلش میں کہتے ہیں، اللہ اکبر۔ ایک اور روایت میں آتا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان للہ 99 اسما 100 الا واحدہ، کہ اللہ رب العزت کے 99 نیم ہیں جو اللہ تعالی نے بیان کیے ہیں۔ اللہ کے اس سے بھی زیادہ نام ہیں، لیکن جو 99 نیم اللہ تعالیٰ نے ہمیں بیان کیے ہیں اپنے قرآن کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے، وہ تقریباً 99 نیم ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے 99 نیم جو ہیں، 99 نام جو ہے اللہ کے 100 سے ایک کم، یعنی 101 کم 99 جو اللہ کے نام ہیں۔ فرمایا من احصاها دخل الجنہ، جو ان 99 ناموں کو یاد کرتا ہے، احصاها ان کو حفظ کرتا ہے، فرمایا داخل الجنہ، وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ ان کی فضیلت یہ ہے کہ ان 99 ناموں کو جو اللہ کے اسماء الحسنی ہیں، جو ان کو یاد کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے یقیناً جنت میں داخل کرے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وَهُوَ وِتْرٌ يُحِبُّ الْوِتْرَ،
اللہ ایک ہے اور اکائی کو پسند کرتا ہے. اللہ طاق ہے اور اللہ طاق کو پسند کرتا ہے. ان اللہ وطر یحب الوطر. اور اسی طریقے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں سئل النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن الشفع والوتر، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شفع اور وتر کے بارے میں پوچھا گیا. اور یہ وتر جو ہے اس کے اندر دو قراتیں، عام طور پہ ہم جو استعمال کرتے ہیں صلاۃ الوتر کہتے ہیں. یہ واو کے نیچے زیر بھی پڑھی جا سکتی ہے، واو کے اوپر زبر بھی پڑھا جا سکتا ہے. وتر بھی ٹھیک ہے، ان اللہ وطر یحب الوطر، یہ بھی ٹھیک ہے. والشفع والوتر جو ہماری قرات ہے اس میں ہم جو ہے والشفع والوتر پڑھتے ہیں، دیگر قراتوں میں وطر بھی آتا ہے. تو عرض میں یہ کرنا چاہتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا، آپ سے پوچھا گیا ان الشفع والوتر، کہ یا رسول اللہ یہ شفع اور یہ وتر کیا ہے، اس کے بارے میں آپ بیان فرمائیں. فقال ہی الصلاۃ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ نمازیں ہیں. یہ جو ہم نماز پڑھتے ہیں نا 5 وقت کی نماز، ان نمازوں میں کچھ نمازیں جو ہیں وہ شفع ہیں اور کچھ نمازیں وتر ہیں، کچھ جفت ہیں کچھ طاق ہیں. صبح کی نماز 2 رکعت پڑھتے ہیں وہ جفت ہے. زور اثر اور عشاء کی نماز 4 رکعتیں پڑھتے ہیں وہ جفت ہے. اور مغرب کی نماز طاق ہے وہ 3 رکعتیں ہیں. اور اسی طریقے سے وتر کی نماز جو ہم پڑھتے ہیں وہ بھی طاق ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس سے مراد جو ہے وہ نمازیں ہیں. امام ابن القیم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بڑی خوبصورت بات بیان کی ہے، میں آپ کے علم کے لیے، آپ کے نالج کے لیے عرض کرنا چاہتا ہوں. امام ابن القیم رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ شفع اور وتر سے مراد جو ہے شعائر اللہ ہیں، وہ چیزیں جن کی اللہ کے ہاں بڑی عظمت ہے، جن کا اللہ کے ہاں بڑا مقام ہے، بڑی رسپیکٹ ہے، یہ شعائر اللہ ہیں. اور یہ شعائر اللہ کچھ شفع ہیں اور کچھ وتر ہیں، کچھ جو ہیں جفت ہیں کچھ طاق ہیں. وہ شاعر اللہ زمانہ بھی ہو سکتا ہے، وقت یعنی ٹائم بھی ہو سکتا ہے، وقت بھی ہو سکتا ہے. الامکنہ وہ مکان پلیس بھی ہو سکتی ہے. اور فرمایا الاعمال وہ انسان کا ایکشن، انسان کا عمل بھی ہو سکتا ہے جو شاعر اللہ میں داخل ہیں. امام ابن قیم رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اگر ہم مکان کی بات کریں، پلیس کی بات کریں تو ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، یہ صفا مروہ 2 پہاڑیاں جن کے گرد ہم چکر لگاتے ہیں، جن کے ہم جو ہے وہ صحیح کرتے ہیں، یہ 2 پہاڑیاں جو ہیں یہ جفت ہیں. ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ. اور فرمایا اللہ کا گھر جو ہے بیت اللہ یہ طاق ہے. اور پھر اس کے بعد فرماتے ہیں کہ مزدلفہ، منا اور مزدلفہ جو ہے یہ جفت ہیں، بالکل ساتھ ملے ہوئے ہیں. اور فرمایا میدان عرفات جو ہے وہ طاق ہے، وہ اکیلا ہے. اور شیخ فرماتے ہیں کہ اگر اعمال کی بات کی جائے تو بیت اللہ کا جو طواف کیا جاتا ہے 7 چکروں پہ مشتمل، وہ طاق ہیں. 7 چکر وہ طاق ہیں. اور 7 چکر پورے کرنے کے بعد جو 2 رکعت مقام ابراہیم پہ 2 رکعتیں ادا کی جاتی ہیں جس کے ساتھ ہمارا طواف مکمل ہوتا ہے، فرمایا وہ جفت ہیں. اور اسی طریقے سے وہ فرماتے ہیں اللہ اکبر کہ جو انسان رمی کرتا ہے جمرات کے اوپر، جو رمی کی جاتی ہے، پتھر مارے جاتے ہیں، وہ کتنے ہوتے ہیں تعداد میں 7 کی تعداد میں. پہلے دن جو ہے جمرہ عقبہ جو بڑا جمرہ ہے اس کو پتھر مارے جاتے ہیں 7، اور باقی 2 دن یا 3 دن جو حج کے ہوتے ہیں ان میں تینوں جمرات کو جو ہے وہ رمی کی جاتی ہے 7 پتھر کنکریاں مار کے. تو یہ 7 کنکریاں جو ہیں یہ وتر ہیں.
یہ طاق ہیں. تو اسی طریقے سے جو زمانہ جو ٹائم ہے اس میں کون سا طاق ہے اور کون سا جست ہے. اللہ اکبر. امام ابن قیم رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یوم عرفہ جو عرفات کا دن ہے وہ طاق ہے. 9 تقسیم نہیں ہوتا، یعنی 9 جو ہے وہ طاق ہے. العشر اور یوم نہر جو ہے، یوم عرفہ 9 کا جو ذی الحجہ کا دن ہوتا ہے وہ طاق ہے، اور 10 ذی الحجہ کا دن جو ہوتا ہے یوم النہر جس پہ ہم قربانی کرتے ہیں، اور وہ فرمایا وہ جفت ہے. تو امام ابن قیم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بڑی خوبصورت بات بیان کی ہے، اسے ذہن میں رکھنا چاہیے. عرض میں یہ کر رہا ہوں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دنوں کی بہت زیادہ عظمت بیان کی. میرے عزیز بھائیو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جتنا ٹائم اللہ نے پیدا کیا ہے، یہ دن اور رات جو گزر رہے ہیں ہماری زندگی جس میں گزر رہی ہے، جب سے ہم پیدا ہوئے ہیں جو زندگی دنیا میں گزاریں گے اور گزار کے چلے جائیں گے. ہم سے پہلے جو ہمارے آباء و اجداد تھے انہوں نے زندگی گزاری، اور ان سے پہلے جب سے اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کی، بلکہ اس سے بھی پہلے جب اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کو پیدا کیا. ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا یوم خلق السماوات والارض، کہ اللہ تعالیٰ نے جب سے زمین و آسمان کو پیدا کیا 12 مہینے مقرر کیے. یہ اللہ کی کتاب میں لکھا ہوا ہے. تو یہ 12 مہینے اور مہینوں کے دن اور رات جو ہے، یہ جو ٹائم ہے، اس سارے ٹائم کے اندر سب سے بہترین دن اور بہترین ٹائم اور بہترین وقت جو ہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل ایام الدنیا ایام العشر، کہ سب سے بہترین وقت اور سب سے بہترین ٹائم جو ہے یہ آنے والے مہینے کے پہلے 10 دن ہیں، ایام العشر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یعنی عشر ذی الحجہ، حجہ کے جو پہلے 10 دن ہیں. قیل ولا مثلہن فی سبیل اللہ، اللہ کے نبی سے پوچھا گیا یا رسول اللہ، آدمی جب اللہ کے رستے میں جہاد کے لیے نکلتا ہے اور وہ اس کی زندگی کا سب سے بہترین وقت ہوتا ہے کہ وہ اعلاء کلمت اللہ کے لیے، اللہ کے کلمہ کو بلند کرنے کے لیے، اللہ کے نام کو تنفیذ کرنے کے لیے وہ گھر سے نکلتا ہے، اپنی جان اپنا مال سب کچھ لے کے اللہ کے رستے میں نکلتا ہے. ولا مثلہن فی سبیل اللہ، یا رسول اللہ حتیٰ کہ اللہ کے رستے میں جو جہاد کے لیے وقت بندہ گزارتا ہے وہ بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ولا مثلہن فی سبیل اللہ، جہاد کے اندر گزارا ہوا وقت بھی جو ہے یہ ذی الحجہ کے 10 دنوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں الا رجل، وہ آدمی جو اللہ کے رستے میں نکلے اور اللہ کے رستے میں نکلنے کے بعد وہ اپنے آپ کو خاک آلودہ کر لے، یعنی اپنا سارا کچھ اللہ کے رستے میں قربان کر دے، اور حتیٰ کہ اس کا جسم جو ہے وہ مٹی میں گر جائے اور وہ اپنا خون اللہ کے رستے میں پیش کر دے، اس کا جو ہے وہ مقابلہ نہیں کیا جا سکتا. الا رجل عفر وجهه بالتراب، وہ بندہ جو اپنے چہرے کو خاک آلودہ کر لیتا ہے اللہ کے رستے میں، اس کا مقابلہ نہیں کیا جا سکتا. وگرنہ یہ جو 10 دن ہے یہ اللہ نے جتنا ٹائم پیدا کیا ہے اس میں سب سے بہترین ہے یہ 10 دن. میرے عزیز بھائیو، ان دنوں میں یوم عرفہ ہے، عرفات کا دن ہے، اور یہ 9 ذی الحجہ کا دن جس دن اللہ پاک اپنی مخلوقات کو معاف کرتے ہیں، اپنی مخلوقات کی گردنوں کو جہنم کی آگ سے آزاد کرتے ہیں، جس دن اللہ پاک اپنی مخلوق کے لیے جنت کے پروانے عطا فرماتے ہیں اور جہنم سے انہیں محفوظ کیا جاتا ہے. یہ وہ دن ہے کہ جس دن اللہ گناہوں کو معاف فرماتے ہیں. یہ وہ دن ہے العتق من النیران، جس دن اللہ پاک گردنیں جو ہے جہنم کی آگ سے آزاد کرتے ہیں. یہ وہ دن ہے کہ اس دن کے اندر جو ہے یوم عرفہ ہے، عرفات کا دن ہے. وہو یوم الحج الاکبر، اور وہ حج اکبر کا دن ہے. حج اکبر سے مراد حج کا دن، حج اصغر سے مراد عمرہ ہے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یوم عرفہ کا دن جو ہے یہ یوم حج الاکبر جو ہے اس کے اندر ہے، اور فرمایا ان 10 دنوں کے اندر یوم النحر ایک ایسا دن ہے جس دن حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو زندہ کرنے کے لیے، جو حضرت ابراہیم کے بیٹے ہیں
جو حضرت ابراہیم کے ماننے والے ہیں وہ اللہ کے راستے میں قربانی پیش کرتے ہیں۔ وَهُوَ أَفْضَلُ أَيَّامِ السَّنَةِ عِندَ بعض العلماء، اور بعض علماء کہتے ہیں کہ وہ بھی سال کا بہترین دن ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعظم الایام عند اللہ یوم النحر ثم یوم القر، کہ اللہ کے ہاں عظمت والا سب سے بہترین دن جو ہے وہ یوم النحر اور قربانی کا دن ہے، جس دن جانور اللہ کے راستے میں ذبح کیے جاتے ہیں، اور پھر اس کے بعد والا دن جو ہے۔ اور یہ جو 10 دن ہیں ذی الحجہ کے، یہ کیوں اتنے افضل ہیں، ان کا مقام کیوں ہے اسلام کے اندر، قرآن میں اللہ ان کی قسمیں کیوں کھاتا ہے؟ امام ابن حجر العسقلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فتح الباری کے اندر ایک بڑی خوبصورت بات لکھی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ میرا خیال یہ ہے والذی یظہر لی ان السبب فی امتیاز عاشر ذی الحجہ، کہ یہ 10 دن جو ذی الحجہ کے ہیں ان کی اللہ نے قسمیں کیوں کھائی ہیں، اللہ نے ان کو اتنی عظمت کیوں بخشی ہے؟ وہ فرماتے ہیں لمکان اجتماع امہات العبادت فیہا، اس لیے میرا خیال یہ ہے کہ ان 10 دنوں میں ساری عبادات اکٹھی ہو جاتی ہیں، جو کہ عام دنوں میں ایسے نہیں ہوتا۔ رمضان کے دن میں آپ روزہ رکھ سکتے ہیں، صدقہ کر سکتے ہیں، نفل نماز پڑھ سکتے ہیں، سارے عمل کر سکتے ہیں، لیکن حج نہیں کر سکتے۔ حج جو ہے اللہ تعالیٰ نے ذی الحجہ کے دنوں کے اندر رکھا ہے۔ اور اسی طریقے سے جتنی عبادات ہیں، نفل نماز سے لے کر، صدقہ و خیرات سے لے کر، نفلی روزے سے لے کر، قربانی سے لے کر اور حج سے لے کر، یہ ساری کی ساری امہات العبادہ جو ہیں، یعنی جو میجر قسم کی عبادات ہیں، یہ ساری کی ساری ان 10 دنوں میں اکٹھی ہو جاتی ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کی قسم کھائی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما من ایام العمل الصالح فیها احب الی اللہ من هذه الایام۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں سن لو، میری امت کے لوگوں اپنے پلے باندھ لو، اپنا ایمان، یقین اور عمل کا حصہ بنا لو میری اس بات کو۔ کون سی بات؟ فرمایا ما من ایام العمل الصالح فیها احب الی اللہ، کہ جتنے بھی دن اللہ نے پیدا کیے ہیں ان سب دنوں میں سب سے افضل نیکی کا عمل اللہ کے ہاں کون سا ہے؟ فرمایا وہ عمل جو ان 10 دنوں کے اندر کیا جاتا ہے، جو ان 10 دنوں کے اندر کیا جاتا ہے۔ قالوا یا رسول اللہ، صحابہ نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ولا الجہاد فی سبیل اللہ، قال ولا الجہاد فی سبیل اللہ الا رجل خرج بنفسہ ومالہ ولم یرجع، سوائے اس بندے کے جو اپنا مال لے کر بھی اللہ کے راستے میں نکلتا ہے، اپنی جان لے کر بھی اللہ کے راستے میں نکلتا ہے، مال بھی اللہ کے لیے قربان کر دیا، جان بھی اللہ کے راستے میں پیش کر دی، اس کا مقابلہ نہیں کیا جا سکتا۔ باقی جتنے نیکی کے عمل ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ ان 10 دنوں کے اندر جو نیکی کے عمل کیے جاتے ہیں وہ اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہے۔ اور ان نیکی کے عملوں میں اللہ تعالیٰ جن کو توفیق دے گا، اور کچھ لوگ جا چکے ہیں، کچھ جانے والے ہیں، جن کی قسمت میں اللہ نے لکھ رکھا ہے کہ وہ انشاءاللہ ان 10 دنوں میں عمرہ بھی کریں گے، اور اللہ پاک ان کو حج کی بھی سعادت نصیب فرمائے گا۔ اللہ پاک ہمیں بھی نصیب فرمائے، اللہ پاک ہمارے لیے بھی آسانیاں فرمائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا العمرۃ الی العمرۃ کفارۃ لما بینہما، کہ بندہ ایک عمرہ کر کے جب دوسرا عمرہ کرتا ہے تو ان دونوں عمروں کے درمیان جتنے اس سے گناہ سرزد ہوتے ہیں اللہ ان 2 عمروں کی وجہ سے وہ معاف فرما دیتا ہے، اسے گناہوں سے پاک کر دیتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والحج المبرور لیس له جزاء الا الجنہ، اور جو حج مبرور ہوتا ہے اس کا بدلہ اللہ کے ہاں سوائے جنت کی اور ہے ہی کچھ نہیں۔ اللہ حاجی کے لیے جو حج مبرور کرنے والا ہے اس کے لیے اللہ پاک نے لکھا ہوا ہے کہ اس کو اللہ نے جنت عطا کرنی ہے۔ اور حج مبرور کسے کہتے ہیں؟ حج مبرور کہتے ہیں ایسی حج کو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ادا کی جائے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق حج ادا کی جائے۔ تو حج مبرور کسے کہتے ہیں؟ وہ حج جس میں کوئی گناہ جو ہے وہ شامل نہ ہونے پائے، وہ حج جس میں ریاکاری نہ ہو، شوبازی نہ ہو، لوگوں کو دکھانا، لوگوں کے سامنے دکھاوا جو ہے یہ مقصد نہ ہو، جس میں بے حیائی برائی کی باتیں نہ ہو، جس میں لڑائی جھگڑا نہ ہو۔ المحفوف بالصالحات والخیرات، وہ حج کا سفر اور وہ حج کی ادائیگی
جو گھر سے نکلنے سے لے کر گھر دوبارہ قدم رکھنے تک جو ہے وہ نیکیوں کے اندر لپٹی ہوئی ہو، وہ پورے کا پورا سفر جو ہے وہ نیکیوں کے اندر لپٹا ہوا ہو، نیکیوں کے اندر کور ہو، ایک ایک قدم کے اوپر جو ہے انسان نیکی کا اہتمام کرے، نیکی کا ذوق ہو، نیکی کا شوق ہو، اللہ کو راضی کرنا اس کا مقصد ہو، اور ہر عمل کے اندر وہ یہ دیکھے کہ یہ عمل جو ہے یہ میرے نبی سے ثابت ہے کہ نہیں ہے۔ اور بدقسمتی کی بات یہ ہے، جب میں یہ بات کہہ رہا ہوں حج مبرور کی، آپ کو جب یہ میں تفسیر کر رہا ہوں، سمجھا رہا ہوں، اس لیے سمجھا رہا ہوں کہ میرے بھائیوں آج ہم نے حج کو بھی اپنے مذہبوں کے اوپر رکھ دیا ہے، اپنے مسلکوں کے اوپر رکھ دیا ہے۔ میں حنفی ہوں، حنفی فقہ کے مطابق حج کروں گا، میں مالکی ہوں، میں مالکی فقہ کے مطابق حج کروں گا، میں شافعی ہوں، میں حنبلی ہوں، لیکن کوئی یہ خیال نہیں کرتا کہ میں محمدی ہوں، میں نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھا ہے اور میرا حج جو ہے یہ محمد الرسول اللہ کے طریقے پہ ہوگا۔ کتنے لوگ بیان کرتے ہیں، ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ اگر حج میدان عرفات کے اندر کسی کو بتایا جائے بھائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر اور عصر کو اکٹھا کیا ہے میدان عرفات کے اندر مسجد نمرہ کے اندر، وہ کہتے ہیں نہیں جی چونکہ ہم فلاں فقہ کے ماننے والے ہیں، ہماری فقہ جو ہے اس کی اجازت نہیں دیتی، ہم نے ظہر الگ پڑھنی ہے، عصر الگ پڑھنی ہے۔ تو حج مبرور کون سی حج مبرور ہے؟ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہو۔ میرے عزیز بھائیوں، ان دنوں میں جو نیکی کے اعمال کرنے ہیں ان میں روزے کا اہتمام، نفلی روزے جو ہے ان کا اہتمام کیا جائے، خاص طور پہ یوم عرفہ 9 ذی الحجہ کا روزہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صیام یوم عرفہ احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التي قبلہ، کہ یہ ایک دن کا یعنی یوم عرفات کا جو روزہ ہے مجھے اللہ سے امید ہے کہ جو ایک دن کا روزہ رکھ لے، اس ایک دن کے روزے رکھنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ پچھلے گزرے ہوئے سارے سال کے گناہ معاف کر دیتے ہیں، اور فرمایا آنے والے سال کے پیشگی گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ یکفر السنہ التي قبلہ والتي بعدہ، جو پہلے گزرا ہے اس کے بھی گناہ معاف، اور آنے والے سال کے بھی اللہ پیشگی گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ امام نووی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرمایا کرتے تھے کہ میں اپنے مسلمان بھائیوں اور مسلمان بہنوں کو یہ دعوت دیتا ہوں کہ ان 10 دنوں کے اندر زیادہ سے زیادہ نفلی روزوں کا اہتمام کریں، زیادہ سے زیادہ نفلی روزوں کا اہتمام کریں، اور ان 10 دنوں کے اندر جو نیکی کے کام کرنے ہیں ان میں نماز کی پابندی، 5 وقت کی نماز کی پابندی، جماعت کے ساتھ وقت کے اوپر نماز ادا کی جائے، جماعت کے ساتھ نماز ادا کی جائے، اور میرے بھائیوں ان دنوں میں جو ہے وہ کثرت کے ساتھ نوافل پڑھے جائیں، نفلی نماز کا اہتمام کیا جائے۔ ان 10 دنوں کے اندر اللہ اکبر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث قدسی میں بیان فرماتے ہیں، اللہ پاک فرماتے ہیں وما یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل، فرمایا ایک میرا بندہ وہ نفل نماز پڑھ کے میرا قرب حاصل کرنا چاہتا ہے، میرے قریب آنا چاہتا ہے، مجھے اپنا محبوب بنانا چاہتا ہے، میرا حبیب بننا چاہتا ہے، میرے ساتھ دوستی پیدا کرنا چاہتا ہے، میرے ساتھ لنک پیدا کرنا چاہتا ہے، وہ میرا بندہ جو ہر وقت نفل نماز کا اہتمام کرتا ہے، وہ کیا کرتا ہے، یہ تقرب الیہ، میرا قرب حاصل کرنا چاہتا ہے نفل کے ساتھ۔ فرمایا ایک وقت آتا ہے حتی احبہ، کہ میں اس بندے کو اپنا محبوب بنا لیتا ہوں، وہ محبوب ربانی بن جاتا ہے، وہ محبوب اللہ بن جاتا ہے۔ اور میرے عزیز بھائیوں، دنیا میں اگر کسی بڑے بندے کے ساتھ انسان کا ناطہ ہو، تعلق ہو، تو وہ بڑے فخر سے کہتا ہے جی فلاں بندہ ہمارا اپنا بندہ ہے، ہمیں کوئی فکر نہیں ہے، فلاں کے ساتھ ہمارا ناطہ تعلق جو ہے، لیکن کیا خیال ہے جس کا رب العالمین کے ساتھ تعلق جڑ جائے۔ اور یہ آنے والے دن جو ہیں یہ دن ہے کہ ان دنوں کے اندر اللہ کے ساتھ تعلق پیدا کیا جائے، اور ان دنوں کے اندر جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ اللہ کا ذکر تکبیرات کی شکل میں، اللہ کی تعریف تحمیدات کی شکل میں، لا الہ الا اللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ، اللہ کا ذکر کیا جائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں ما من ایام اعظم عند اللہ ولا احب الیہ العمل فیہن من هذه الايام العشر، اللہ کو سب سے زیادہ عمل جو ہے ان 10 دنوں کے اندر پسند ہے۔ فاکثروا فیہن من التہلیل، زیادہ سے زیادہ اللہ کا ذکر کرو، اللہ کی تسبیحات پڑھو، اللہ کی تحمیدات پڑھو، اللہ کی تعریفات کرو، اور ان دنوں کے اندر جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ صدقہ کرنا چاہیے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یاتی یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعۃ والکافرون هم الظالمون۔
اے ایمان والو خرچ کرو اللہ کے راستے میں، انفقو خرچ کرو، مما رزقناکم جو ہم نے تمہیں رزق دیا ہے۔ فرمایا من قبل ان یاتی اس دن کے آنے سے پہلے، یوم لا بیع فیہ ولا خلہ جب خرید و فروخت نہیں ہو سکے گی اور کوئی دوستی کام نہیں آ سکے گی، دوستیاں کٹ آف، خرید و فروخت کا وقت گزر گیا، اللہ کے راستے میں دینے کے لیے ہے ہی کچھ نہیں پاس اور نہ کچھ دیا جا سکتا ہے، اس وقت کے یعنی موت سے آنے سے پہلے پہلے اللہ کے راستے میں خرچ کرو۔ انفقوا مما رزقناکم، اور فرمایا والکافرون هم الظالمون جو ہماری بات نہیں مانتے، جن کو یقین نہیں آتا اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا اجر کتنا ہے، هم الظالمون وہ ظلم کرنے والے۔ ان 10 دنوں کے اندر قرآن کی تلاوت کی جائے، استغفار کیا جائے، والدین کے ساتھ نیکی کی جائے، رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کی جائے، زیادہ سے زیادہ مسلمان ایک دوسرے کو السلام علیکم کہیں، ایک دوسرے کو کھانا کھلائیں، اور اگر کوئی لڑا ہوا ہے مسلمان بھائی اس کے ساتھ صلح کی جائے، صلح کی دعوت دی جائے۔ ان دنوں کے اندر جو ہے امر بالمعروف نہی عن المنکر، نیکی کا حکم اور برائی سے منع کیا جائے۔ ان دنوں کے اندر انسان اپنی زبان کی حفاظت کرے، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرے۔ ان دنوں کے اندر جو ہے اپنے پڑوسیوں کے ساتھ احسان کیا جائے، ان دنوں کے اندر مہمان نوازی کی جائے، ان دنوں کے اندر اللہ کے راستے میں خرچ کیا جائے، ان دنوں میں راستے میں پڑی ہوئی تکلیف دہ چیزوں کو اٹھایا جائے، راستے کو صاف کیا جائے، اور ان دنوں کے اندر اپنی بیوی بچوں کے اوپر جو اللہ نے مال دیا ہے اس کو خرچ کیا جائے۔ ان دنوں کے اندر یتیموں کے سر کے اوپر جو ہے وہ شفقت اور رحمت کا ہاتھ رکھا جائے، یتیموں کی کفالت کی جائے۔ ان دنوں کے اندر کوئی بیمار ہے تو بیمار پرسی کی جائے۔ ان دنوں کے اندر جو ہے وہ اگر کوئی ضرورت مند ہے اس کی ضرورت کو پورا کیا جائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ کثرت کے ساتھ صلاۃ و سلام پڑھا جائے۔ ان دنوں کے اندر بندہ یہ تہیہ کر لے کہ میں نے کسی مسلمان کو اذیت اور تکلیف نہیں دینی، اور ان دنوں کے اندر جو ہے وہ اپنے جو متحد ہیں ان کے ساتھ نرمی کا معاملہ کیا جائے۔ ان دنوں کے اندر جو ہے اگر والدین زندہ نہیں ہیں تو والدین کے جو دوست و احباب ہیں ان کے ساتھ نیکی کا معاملہ کیا جائے۔ اور ان دنوں کے اندر اپنے مسلمان بھائی جو تمہارے پاس موجود نہیں ہے، کہیں دور بس رہے ہیں، ان مسلمانوں کے لیے جو ہے وہ خیر کی دعا کی جائے۔ اللہ اکبر۔ اور ان دنوں کے اندر انسان جو ہے وہ امانتیں ادا کرنے کا تہیہ کرے، اپنے وعدوں کو پورا کرنے کا تہیہ کرے۔ یہ وہ نیکی کے کچھ کام ہیں جو میں نے آپ کے سامنے عرض کیے ہیں، اس لیے کہ یہ جو دن ہیں ان کے اندر ایک ایک نیکی کا عمل اللہ کو بہت زیادہ محبوب ہے۔ اللہ پاک ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اللہم وفقنا لما تحب وترضى، اللہم اجعل اعمالنا كلها خالصة لك لا الہ الا انت سبحانك انا كنا من الظالمین۔ اقول قولی هذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ واصحابہ ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين۔ إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم عليه۔ عزیز بھائیو دوستو، ایک دو اعلان ہیں۔ ایک تو اعلان یہ ہے کہ انشاءاللہ جب ذی الحجہ کا چاند طلوع ہوگا آپ مسجد سے رابطہ کر کے پوچھ لیں، ہم آپ کو بتا دیں گے انشاءاللہ۔ اور عید کے بارے میں انشاءاللہ ہم نیکسٹ جمعے جو ہے وہ اعلان کریں گے، نیکسٹ جمعے آپ کو بتائیں گے کہ کیا عید کا پروگرام ہوگا۔ یہ جو ایام عشر ہیں، ذی الحجہ کے جو دن ہیں، جیسے میں نے عرض کیا ہے کہ یہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے دن ہیں، تو میں آپ حضرات کو یہ دعوت دیتا ہوں کہ آپ خود بھی اس اللہ کے گھر کی تعمیر کے اندر حصہ ڈالیں، اور یہ اپنے دوسرے عزیز و اقارب دوست و احباب جتنے بھی لوگ آپ کے حلقہ عصر کے اندر ہیں ان کو بھی دعوت دیں، ان کو بھی جو ہے وہ اس بات کی طرف جو ہے وہ ان کا بھی حوصلہ بڑھائیں کہ وہ اس اللہ کے گھر کی تعمیر میں حصہ ڈالیں، تاکہ جلد از جلد یہ اللہ کا گھر جو ہے یہ مکمل ہو۔ جزاکم اللہ خیرا، بارک اللہ فیکم۔ اللہم اعز الاسلام والمسلمین، اللہم انصر من نصر دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم وجعلنا منہم، واخذل من خذل دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم ولا تجعلنا منہم۔ اللہم اغفر للمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات، اللہم اغفر لهم وارحمهم انک انت الغفور الرحیم۔ یا شافی الامراض اشف مرادنا ومراض المسلمین، اللہم اشفهم بشفائک، اللہم داوهم بدوائک، اللہم احفظهم كما تحفظ عبادك الصالحین۔ یا قاضی الحاجات اقضی حاجاتنا وحاجات المسلمین،
اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقم الصلاة.